اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تین آدمی ایک سفر میں جا رہے تھے۔ جاتے جاتے جنگل والا راستہ آیا اور راستے میں موسم خراب ہو گیا۔ اچانک آسمان سے بادل برسنا شروع ہو گئے۔ یہ تینوں آدمی موسم کو خراب ہوتے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ان تینوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم کسی جگہ میں پناہ لے لیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے نیچے ایک غار ہے۔ اس غار کے اندر یہ تینوں آدمی چلے جاتے ہیں تاکہ ہم ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ بارش بھی آ گئی، بادل، طوفان، آندھی بہت زیادہ تیز ہو گئی۔ جب یہ تینوں آدمی اس غار کے اندر گئے نا، طوفان زیادہ ہونے کی وجہ سے، آندھی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک پتھر جو ہے نا وہ اوپر سے آتا ہے اور اوپر سے گرتا گرتا نیچے آتا آتا یہ ان کے غار کا جو منہ تھا نا، اس منہ کے آگے یہ پتھر آ گیا اور یہ تینوں آدمی اس غار کے اندر بند ہو گئے۔ اب یہ تینوں آدمی پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ہم غار کے اندر پھنس گئے۔ جب یہ تینوں آدمی غار کے اندر پھنس گئے تو پھر کیا ہوا، یہ سارا واقعہ، یہ مکمل بات نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا، میرے صحابہ، یہ تینوں آدمی جو مسافر تھے، وہاں کے علاقے کے رہنے والے بھی نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ غار کے اندر پھنس گئے تو تینوں آدمی اب سوچنے لگے کہ ہم کیا کریں، کوئی ایسا معاملہ کریں کہ جس کے ذریعے یہ پتھر جو ہے وہ غار کے منہ سے ہٹ جائے۔ ان تینوں نے بہت زیادہ زور لگایا لیکن پتھر نہ ہٹا۔ بالآخر تھک ہار کے وہ تینوں بیٹھ گئے۔ بیٹھتے سوچنا شروع ہو گیا کہ اب اس کا کیا حل کیا جائے۔ اچانک ان میں سے جو سمجھدار اور عقل مند آدمی تھا نا، اس کے ذہن میں ایک بات آئی۔ وہ کہنے لگا، بھائی ہم دیکھو مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کیوں نہ ہم اپنی اپنی زندگی کی نیکیاں یاد کریں، جو نیکیاں ہم نے اپنی زندگی میں کی ہیں، اور ان نیکیوں کو یاد کر کے ہم اپنے رب سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ ہماری یہ مصیبت، ہماری یہ پریشانی دور کر دیں گے۔ جب اس سمجھدار آدمی نے یہ بات کہی، جو باقی دو آدمی تھے وہ بھی کہنے لگے، بات تو آپ کے ٹھیک ہے، کیوں نہ ہم اپنی اپنی نیکیاں یاد کریں۔ چلو وہ کہتے ہیں چلو ہم تینوں نا اپنی اپنی نیکیاں یاد کرتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا آدمی جو اپنی نیکی کو یاد کرتا ہے وہ اللہ کی طرف مخاطب ہوتا ہے، اپنے رب کو کہتا ہے کہ اللہ آپ جانتے ہیں اللہ جی، میں اپنے والدین کی خدمت کرنے والا ہوں، اللہ میں اپنے والدین کی بہت زیادہ تابع داری، ان کی خدمت کرنے والا ہوں، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ بیوی اور بچے یہ بعد میں، سب سے پہلے میں کھلاتا پلاتا ہوں تو اپنے والدین کو کھلاتا ہوں۔ یہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے، کہ نیکی بیان کرتا ہے۔ یہ آدمی کہتا ہے، اللہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ تو جانتا ہے کہ جب میں جنگل میں گیا بکریاں چرانے کے لیے، یہ چرواہا تھا بکریوں کا، جب میں گھر واپس آیا ٹائم زیادہ ہو چکا تھا تو میرے والدین سو گئے، میرا انتظار کرتے کرتے سو گئے۔ والدین سو گئے لیکن بیوی جاگ رہی ہے، بچے جاگ رہے ہیں۔ یہ آدمی اپنی نیکی یاد کرتا ہے کہ اللہ میں نے پیالے میں دودھ ڈالا اور میں نے دودھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور میں اپنے والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا، میں نے ان کو جگایا بھی نہیں، میں نے ان کا اتنا ادب کیا، ان کا احترام اتنا کیا کہ ان کو جگانا بھی میں نے پسند نہیں کیا۔ بیوی کہتے رہی
کہ ہمیں دودھ پلا دیں، بچے بھوکے ہیں بچوں کو دودھ پلا دے، لیکن کہنے لگا کہ میں جب تک اپنے والدین کو دودھ نہیں پلاؤں گا، ان کی خدمت نہیں کروں گا، میں آپ کو دودھ نہیں پلاؤں گا۔ ایسے ہی ساری رات گزر گئی، جب صبح ہوئی سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلایا، پھر اس نے اپنی بیوی بچوں کو دودھ پلایا۔ کہنے لگا اللہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے والدین سے کرتا ہوں اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں، اللہ اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے تو اس مصیبت کو ڈال دے، اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی نے جب نیکی کا تذکرہ کیا اور اللہ سے دعا کی، پتھر جو ہے نا وہ غار کے منہ سے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ جب تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا تو یہ ان کے دل میں یہ ہرس، یہ لالچ پیدا ہوئی، یہ بات ان کے دل میں آئی کہ اب انشاءاللہ ہماری یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ دوسرا آدمی اس کو کہنے لگے کہ چل تم بھی اپنی نیکی یاد کر۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے کبھی کسی کے ساتھ گناہ نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ زنا نہیں کیا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک خوبصورت اور ایک جوان لڑکی نے مجھے گناہ کی دعوت دی کہ میرے ساتھ تو گناہ کر، اپنا منہ کالا کر، میرے ساتھ زنا کر۔ کہنے لگا اللہ میں نے اس وقت گناہ نہیں کیا، حالانکہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن اللہ میں تجھ سے ڈرنے والا، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے اے اللہ میں نے گناہ نہیں کیا، اے اللہ میں تجھ سے ڈرنے والا، تیرا ڈر اپنے دل میں رکھنے والا، اللہ اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے تو اے اللہ میرے اس مصیبت کو، اس پریشانی کو ٹال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس دوسرے آدمی نے اپنی نیکی کو یاد کیا اور اللہ سے دعا کی تو پتھر تھوڑا سا اور ہٹ جاتا ہے، غار کا منہ تھوڑا سا اور کھلا ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا آدمی اپنی نیکی کو یاد کرنے لگتا ہے، کہنے لگا اللہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میرے پاس کچھ مزدور تھے، مزدوری کرتے تھے، میں ان کو اجرت دیتا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ ایک آدمی اس نے میری مزدوری کی اور جب اجرت لینے کا وقت آیا تو وہ آدمی چلا گیا، ناراض ہو کے چلا گیا۔ کہنے لگا اے اللہ میں نے اس کی جو اجرت تھی، جو اس کا مال تھا، جو اس کا پیسہ تھا، میں نے اس کو کھایا نہیں بلکہ میں نے اس کے پیسے سے کاروبار شروع کر دیا، بکریوں کا، جانوروں کا کاروبار شروع کیا۔ آہستہ آہستہ وہ کاروبار بڑھتا گیا، بکریاں بھی ہو گئی، اونٹ بھی ہو گیا، بہت زیادہ جانور ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ آدمی میرے پاس واپس آیا، کہنے لگا وہ وقت یاد کرو جب میں نے آپ کی مزدوری کی تھی اور میں نے اجرت نہیں لی تھی، میں اجرت لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی کہنے لگا کہ اللہ میں نے جب اس آدمی نے مجھ سے اجرت کا سوال کیا میں نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا، بلکہ میں نے کہا کہ بھائی وہ دیکھو وہ جتنے بھی جانور ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، وہ سب تیرے ہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا میں غریب ہوں، میرے ساتھ مذاق نہ کرو، لیکن یہ آدمی کہنے لگا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، بلکہ جب تو گیا تھا وہ جتنی تیری اجرت تھی، جتنے تیرے پیسے سے، اس سے کے ساتھ میں نے کاروبار شروع کیا اور اس کاروبار میں آج برکت ہے، آج رحمت ہے، یہ اتنے زیادہ جانور ہو گئے، یہ سارے کے سارے جانور تیرے ہیں۔ یہ آدمی کہنے لگا اللہ وہ آدمی سارے جانور لے گیا لیکن میں نے اس کو روکا نہیں، اللہ میں نے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، اللہ اگر تجھے یہ نیکی پسند ہے تو اس مصیبت سے، اس پریشانی سے ہم کو نکال دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تینوں آدمی نے جب اپنی اپنی نیکیاں یاد کی، غار کے منہ سے پتھر ہٹ جاتا ہے، پتھر دور چلا جاتا ہے، وہ تینوں آدمی نکلتے ہیں اور اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کی مصیبت کو، ان کی پریشانی کو دور کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ نیکیاں کرنے والے تھے، انہوں نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، زنا نہیں کیا، والدین کی نافرمانی نہیں کی۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کی جو پریشانیاں ہیں
ہماری جو مصیبتیں ہیں وہ ہم سے ٹل جائیں، وہ ہم سے دور ہو جائیں، تو اللہ کے لیے اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی فرما برداری کریں اور ہر گناہ سے محفوظ رہیں، زنا سے باز آ جائیں اور کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کریں، کسی کا مال کسی کا پیسہ نہ کھائیں، عدل و انصاف کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام